بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبارک وسلم وصلی علیہ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہیومن رائٹس ان اسلام. اسلام میں انسانی حقوق. آیات والا جو ہمارا پورشن تھا وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے. احادیث جو 10 آپ کے سلیبس میں تھیں وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہ لانگ کویسچنز کچھ رہتے ہیں وہ کچھ ابھی پڑھ لیں گے اور جو باقی ہیں وہ نیکسٹ ویک میں ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے. تو مڈ ٹرم کا جو آپ کا سلیبس ہے وہ تقریباً کور ہو جائے گا اگلے ویک میں. اسلام میں انسانی حقوق آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے. اس لیکچر کا پریمبل ہے کہ previously we know about Quran and Hadith and its translation. In this lecture we will study about human rights. Learning outcomes of this lectures are, at the end of the lecture we will be able to understand importance of human rights and different rights of different people. What do you know about rights and what is the purpose of teaching of human rights? انسانی حقوق یہ پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس لیسن کے جو مقاصد ہیں وہ اس بات کو واضح کریں گے کہ ایک تو یہ کہ حقوق سے آگاہی حاصل ہو کہ مختلف لوگوں کے مختلف افراد پر کیا حقوق ہیں تاکہ ان کی ادائیگی کی جا سکے. والدین کے حقوق ہیں جن میں رشتہ داروں کے حقوق ہیں ان سے آگاہی ہو، ہمسایوں کے حقوق ہیں اور دیگر افراد جو جن کے ساتھ واسطہ تعلق ہوتا ہے ان کے حقوق، ان سے آگاہی حاصل کرنا یہ مقصد ہے اس لیسن کا. اگر ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں انسانی حقوق تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ تمام انسان برابر ہیں. انسان ہونے کی حیثیت سے تمام افراد انسانی وہ ایکول ہیں. اس کو کہا جاتا ہے انسانی مساوات. انسان ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں. قرآن پاک سورہ نساء کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کیا لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا ایک جان سے کی. یعنی سب انسان ایک جان سے بنائے گئے. وہ کون سی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام ایک جان، ان سے ساری کی ساری انسانیت وجود میں آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انسان جو ہیں وہ اس اعتبار سے ایکول ہیں، برابر ہیں کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. پھر فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، پھر ان دونوں میں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق کو پھیلا دیا. حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق ہوئی انہی میں سے، اور پھر ان سے تمام مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا. یہ قرآن پاک کی آیات بتا رہی ہیں. پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، الذی تساءلون بہ والارحام، جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، قرابتوں میں بھی تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. یعنی جو قریبی رشتہ دار ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ان کے بھی حقوق پورے کرنے کا
اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا۔ اسی طرح سورہ حجرات کے اندر بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہارے طبقات اور قبیلے بنا دیے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ یہ قبیلے اور گروہ یہ کیا پہچان کے لیے بنا دیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تو تم سب میں عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی انسانیت کے ایک ہونے کا بیان اللہ پاک فرما رہا ہے کہ سب انسان برابر ہیں، ایک مرد اور عورت سے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ جو قبیلے اور گروہ بنائے گئے ہیں، مختلف ذات برادری، یہ جو بنایا گیا ہے یہ صرف پہچان کے لیے ہے، یہ فضیلت کا معیار نہیں ہے۔ superiority depends on the fearness of Allah Almighty، کہ جو جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اتنا ہی وہ اللہ کے ہاں سپیریئر ہے۔ کسی گروہ، طبقے یا کسی خاندان سے تعلق رکھنا یہ کوئی فضیلت کا معیار نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یعنی قرآن کے بعد جو احادیث کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی، وہاں پر بھی ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ جب خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، الا خبردار ہو جاؤ، ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، وَإِنَّ أَبَاكُمْ واحد، اور تمہارا باپ بھی آدم علیہ السلام ایک ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، ولا لعجمی علی عربی، نہ کسی اجمی کو عربی پر۔ اجمی کس کو کہتے ہیں؟ جو عربی نہ ہو، یعنی دیگر زبانیں بولنے والا وہ اجمی کہلاتا ہے۔ تو کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ولا لأحمر علی اسود، اسی طرح کسی گورے کو کسی کالے پر، ولا لأسود علی احمر، نہ ہی کسی سیاہ فام کو کالے کو کسی گورے پر، الا بالتقوی، سوائے تقوی کے۔ وہی چیز ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں جتنا زیادہ کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہونے والا ہے، اللہ کے نظر میں اللہ کے ہاں عزت حاصل کرنے والا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الناس کلہم بنی آدم، تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، وآدم خلق من تراب، اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ لہذا تخلیق کے اعتبار سے بھی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری انسانیت ہی مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ لہذا جب آدمی کی تخلیق مٹی سے ہے اور سارے اس میں برابر ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی جو ہے نا وہ کسی اور چیز سے پیدا کیا گیا ہے، دوسرا جو ہے وہ کسی اور سے، تو وہ کہے جی میں فضیلت رکھتا ہوں، دوسرا کہے جی نہیں دوسرے کو فضیلت حاصل ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب سب کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے ہے اور حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیے گئے، اس لیے کسی چیز کے اوپر فخر اور غرور اور تکبر یہ انسان کو زیب نہیں دیتا، اور نہ ہی انسان کو غرور اور تکبر کرنا چاہیے کہ آدمی کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ کہ شیطان نے بھی جو کہ اتنا مقرب تھا، اللہ کا قرب حاصل کیے ہوئے تھا، وہ بھی تکبر کی وجہ سے ہی اللہ کی رحمت سے محروم ہوا تھا۔ لہٰذا ہمیں غرور اور تکبر سے بچنا چاہیے۔
اس سے پرہیز کرنا چاہیے. لیکن پھر دوسری یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کس چیز کے اوپر تکبر کریں, کون سی چیز انسان کی اپنی ہے. سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے, یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, کہ جب ہم جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سارا کچھ ہی اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے, ہمارا تو کچھ حقیقت میں ہے ہی نہیں, تو پھر ہم کس بات کے اوپر غرور اور تکبر اور فخر کریں, دوسروں کو حقیر سمجھیں اور دوسروں کو گھٹیا جانیں. اس پر ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایک شخص نے وہ اپنے پیر و مرشد کے پاس گیا تو کہا کہ جی مجھے کوئی کام بتائیں, میں کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں آپ کی. انہوں نے کہا وہ فلاں محلے کے اندر فلاں گھر ہے, وہاں ایک سید زادہ ہے. سید زادہ جانتے ہیں, سیدوں کی اولاد, ان کے گھر میں نا یہ راشن دے آؤ, کچھ ان کی مدد ہو جائے گی. تو جب وہ پوچھتا ہوا وہاں پر پہنچا, دیکھا کہ ایک غریب آدمی ہے, اور وہ ادھر ادھر سے پوچھا اس کی کیا ہے, کون ہے یہ, کوئی ادھر سید رہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں, ادھر تو کوئی سید نہیں رہتا. سید وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جن کا تعلق ہوتا ہے ان کو سید کہتے ہیں. کچھ جعلی سید بھی بن جاتے ہیں کہ جو ہوتے نہیں ہیں, کچھ اور ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو سید ظاہر کرتے ہیں. تو کہا جی کہ یہاں تو کوئی سید نہیں رہتا. بہرحال وہ وہاں دے کر آگے تو آگے ان کو بزرگوں کو بتایا جی وہاں پر تو کوئی سید نہیں تھا, جو گھر آپ نے بتایا تھا وہاں میں دے آیا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ کیا وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں تھا؟ یہ لمحہ فکریہ ہے, یعنی سوچنے کا مقام ہے کہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں. اس کا مطلب آدم علیہ السلام جو ہے وہ کیا ہے, پیغمبر ہیں, نبی ہیں, سب سے پہلے نبی ہیں. تو جب سب ان کی اولاد ہیں تو اس کا مطلب یہ انہوں نے ایک پیغام یہ دیا کہ سارے ہی سید زادے ہیں. اس اعتبار سے باقی درجات موجود ہیں, لیکن کم از کم یہ اگر بندہ سوچے کہ وہ جو دوسرا آدمی ہے وہ بھی جس طرح سے میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں, ویسے ہی باقی بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اس اعتبار سے جو مختلف حقوق بنتے ہیں ان میں پہلا جو حق ہے وہ ہے انسانی جان کا تحفظ. انسانی جان وہ ضائع نہ کی جائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, اور جس جان کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے تم اس کو بغیر حق کے ہلاک مت کرو. یعنی کسی کو بھی ناحق قتل کرنا, اس کی جان لے لینا, اس سے منع کیا اللہ تعالیٰ کے کلام میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا, جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے کے بغیر یا زمین میں فساد روکنے کے علاوہ قتل کیا تو کیا ہوا, فکانما قتل الناس جميعا, وہ ایسے ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا. ومن احیاہا, اور جس نے کسی ایک کو زندگی بخشی یعنی قتل نہ کیا, اس کی حفاظت کی, فکانما احیا الناس جميعا, وہ ایسے ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کی حفاظت کر دی اور پوری انسانیت کو زندگی عطا کر دی. اسی طرح سورہ نساء میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, کہ جو کسی مسلمان کو قصدن یعنی ارادتاً انٹینشنلی قتل کر دیتا ہے, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ, اس کا بدلہ, اس کی سزا کیا ہے, جہنم ہے, خالداً فیہا, اس کے اندر وہ ہمیشہ رہے گا, وغضب اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر قہر نازل ہوگا, غضب نازل ہوگا, وَلَعْنَهُ, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر لعنت فرمائے گا, وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا,
اور اس نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی انسانیت کی جان کی اتنی قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے, اور اگر کوئی شخص قتل کر دیتا ہے کسی کو تو اس کا بدلہ یا اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے, کہ وہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر عذاب نازل ہوگا. اللہ تعالیٰ غضبناک ہوگا اس کے اوپر کہ میں نے ایک انسان کو پیدا کیا اور تو نے اس کی جان لے لی. یعنی یہ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنے والی بات ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی اور موت دیتا ہے, لیکن کسی شخص کو بھی کوئی حق نہیں کہ وہ دوسرے کی جان لے لے بلا وجہ. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ محسن انسانیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے, کیا پتا شیطان اس کے ہاتھ کو ڈگمگا دے اور ہتھیار چل پڑے اور قتل ناحق کے نتیجے میں یہ شخص جہنم کے گڑھے میں جا گئے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا, خبریں بھی مختلف آتی رہتی ہیں کہ وہ اوزار کے ساتھ یا گن کے ساتھ یا پسٹل کے ساتھ وہ کھیل رہا تھا, صفائی کر رہا تھا, تو وہ اچانک جو ہے وہ چل گئی اور دوست بھائی یا کوئی عزیز جو رشتہ دار وہ قتل ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی ہتھیار کے ساتھ کسی کی طرف, کسی شخص کی طرف, اپنے بھائی کی طرف کوئی اشارہ بھی نہ کرے, کہ کیا بتا کہ وہ غلطی کے ساتھ چل جائے اور اس سے جان جو ہے وہ چلی جائے اور اس کے بدلے میں آدمی جہنم کے گڑھے کے اندر ڈال دیا جائے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. بیت اللہ کا طواف یعنی اس کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف نگاہ کی, کعبہ کی طرف دیکھا, خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے, اور فرمایا کہ اے کعبہ تو کتنا مقدس اور مکرم اور معظم ہے. یعنی اللہ کا گھر کتنا عظمتوں والا ہے. فرمایا تو بڑا مکرم ہے, کتنا مقدس ہے, کتنا معظم ہے, تیری تعظیم کی جاتی ہے, عزت احترام کیا جاتا ہے. پھر عبداللہ بن مسعود نے فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ عبداللہ کیا تمہیں معلوم ہے ایک مسلمان کی جان و مال اور آبرو کا تقدس یہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے. خانہ کعبہ اللہ کا گھر کتنا برکتوں والا ہے کہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کی زیارت کرے, وہاں جائے, اس کا طواف کرے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جان وہ اس کے تقدس سے بھی زیادہ قیمتی ہے, زیادہ معزز ہے. کسی دوسرے کی جان و مال اور آبرو پر ناحق حملہ آور ہونا کعبہ کو ڈھا دینے سے بھی بڑا جرم ہے. یعنی کعبہ کو گرا دینے سے بھی بڑا جرم ہے کہ کسی کی جان, مال یا عزت اور آبرو کو نقصان پہنچایا جائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانیت کی, انسانی زندگی کی بڑی اہمیت ہے, اور اس کی نہ صرف جان کی بلکہ اس کے مال اور عزت کی بھی بہت قدر و قیمت ہے, کہ اس کو نقصان پہنچانا یہ بہت آدمی کے لیے وبال کا باعث بن سکتا ہے. اسی طرح مختلف لوگوں کے, یہ تو ہے کہ بحیثیت انسان ایک شخص کی دوسرے شخص کے اوپر کیا حقوق ہیں, لیکن سب سے بڑی جو اس کا بات ہے وہ یہی کہ وہ انسانیت کی جان بچائی جائے اور کسی کی جان ناحق نہ لی جائے. لیکن اس کے علاوہ مختلف افراد کے اوپر جو حقوق ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے سورہ نساء کے اندر یہ اللہ پاک نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اللہ کی عبادت کرو, وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ, وَبِذِي الْقُرْبَى, اور رشتہ داروں, وَالْيَتَامَى, یتیموں, والمساکین, اور محتاجوں, والجار ذی القربى, اور نزدیکی ہمسائے, والجار الجنب, اور اجنبی پڑوسی,
वसाहब बिलजंब, और हम मजलिस, हम महफिल, इकट्ठे बैठने वाले। फरमाया कि वमा मलकत ऐमानुकुम, और जिनके तुम मालिक हो चुके हो, यानी जो तुम्हारे गुलाम हैं, उनसे भलाई किया करो। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, बेशक अल्लाह उस शख्स को पसंद नहीं करता जो तकब्बर करने वाला, फख्र करने वाला है। जो तकब्बर और फख्र करने वाला है, अल्लाह ताला उसको कभी भी पसंद नहीं करता। लिहाजा इन सारे लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश आने का अल्लाह ताला ने हुक्म इरशाद फरमाया है। उनमें सबसे पहला जो जिक्र है वो क्या है? वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आना। फरमाया ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना, हमने इंसान को उसके वालिदैन से नेक सलूक करने का हुक्म दिया है। और सबसे पहला जो जिक्र किया हुकूक के अंदर वो वालिदैन का, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब किसी ने पूछा कि मेरे हुस्ने सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है, तो आपने फरमाया उम्मू का, तुम्हारी वालदा। फिर पूछा सुम्मा मन, उसके बाद फरमाया उम्मू का, तुम्हारी वालदा। तीसरी दफा पूछा, फिर फरमाया उम्मू का, तुम्हारी वालदा। चौथी दफा पूछा तो फरमाया अबू का, तुम्हारा बाप। वो तुम्हारे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा हकदार है। जिंदगी के अंदर कुछ उनके हुकूक हैं, कुछ हुकूक उनके जिंदगी के बाद हैं, यानी फौत हो जाने के बाद। जो जिंदगी के अंदर रहते हुए हुकूक हैं, उनमें उनका अदब एहतराम करना, उनसे मोहब्बत रखना, उनकी फर्मा बरदारी करना, यानी उनकी बात मानना। ये बहुत ही लाजमी और जरूरी चीजें हैं मैं जो आपको बता रहा हूं कि वालिदैन जो भी हुक्म दें, अगर वो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ नहीं है तो उसको मानना फर्ज है बंदे के। अगर कोई भी ऐसी बात करने का हुक्म दें जिसका अल्लाह ताला ने मना किया है, यानी वो कहें कि जी नमाज नहीं पढ़नी, तो फिर आप उनकी नाफरमानी कर सकते हैं, मना कर देते हैं नमाज नहीं पढ़नी आपने, या किसी नेक काम से रोक देते हैं जो फर्ज है, फिर आप उनके अच्छे तरीके से नाफरमानी, यानी उसको मानना जरूरी नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो जायज काम है, हर काम मानना जरूरी है, उनकी फर्मा बरदारी करनी चाहिए। इसके साथ साथ उनकी खिदमत करना, उनको आराम और राहत देना, उनकी जरूरियात पूरी करना, कि जब वो बुढ़ापे में चले जाते हैं बिलखुसूस, तो फिर उनकी जरूरियात को पूरा करना और उनसे मुलाकात करना, मिलना। जब वो बुढ़ापे में होते हैं तो वो तरसते हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए, और बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी मसरूफियात के अंदर इस कदर बिजी हो जाते हैं कि वो उनके पास टाइम नहीं होता अपने माँ बाप से मिलने का। और माँ बाप को जितनी अपनी औलाद के साथ मोहब्बत होती है उसका वो अंदाजा नहीं कर पाते, कि सारा दिन अपने कामकाज के लिए निकल जाते हैं बच्चे। जब बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद फिर अपने बच्चों का, अपनी बीवी का ख्याल रखने में मसरूफ हो जाते हैं और वालिदैन को इग्नोर कर देते हैं। इस्लाम की जो तालीमात हैं वो ये हैं कि वला तकुल्लहुमा उफ़िम वला तनहरहुमा, कि जब वो इम्मा यबलुगन्ना इंदकुमुल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल्लहुमा उफ़िम वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि जब वो बुढ़ापे में कोई एक या दोनों पहुंच जाएं तो क्या करो, उनको उफ तक भी ना कहो। वला तनहरहुमा, और ना ही उनको झिड़को। इसका मतलब यह है कि बच्चे बाजुकात वालिदैन को झिड़क भी देते हैं, झिड़कने से भी मना किया, उफ तक कहने से मना किया। और उफ का मतलब क्या है कि अदना सी तकलीफ भी उनको ना आए।
ان سے ملاقات کرنا، ان سے ملنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کو وقت دینا، فرما برداری کرنا، اور مرنے کے بعد جو ان کے حقوق ہیں ان میں کیا ہے؟ مغفرت کی دعا کرنا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ کہو کہ اے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح سے انہوں نے مجھ پر رحم کیا میں جب بچپن میں تھا. صغیرہ، جب میں چھوٹا تھا. جب بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے تو والدین کے رحم و کرم پر ہوتا ہے نا، تو وہ شفقت سے، محبت سے، پیار سے وہ اس کو پالتے ہیں. لیکن جب وہ طاقتور ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے اور میں شروع سے ہی ایسا تھا. تو اس لیے کہا کہ ان کی مغفرت کی پھر دعا کریں، ان کی طرف سے ایسے کام کرنا جن سے ان کو ثواب حاصل ہو، ان کو فائدہ ہو. ان کے رشتہ داروں اور دوستوں کی عزت کرنا اور مدد کرنا، ان کی امانت اور قرض ادا کرنا. اگر وہ قرض چھوڑ کر فوت ہوئے تو ان کے قرض کو ادا کرنا. ان کی جائز وصیت پوری کرنا. اگر کوئی وصیت کر جائیں کہ جی بیٹا یہ کرنا میرے بعد، فلاں شخص کو جو ہے نا وہ یہ چیز دے دینا، تو ان کی وصیت کو بھی، لیکن جو وصیت جائز ہو اس کو پورا کرنا. اور ان کی قبر پر جانا، دعا کرنا، مغفرت کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ثابت ہے کہ آپ ان کی قبر پر گئے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی. اسی طرح حقوق نسواں، عورتوں کے حقوق، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے لیے مردوں پر دستور کے مطابق وہی حقوق ہیں جو عورتوں پر مردوں کے لیے عائد ہوتے ہیں. ان میں زندگی کا حق، تعلیم کا حق، ملکیت کا حق اور عزت و وقار، یہ خواتین کے لیے حقوق کا جو ہے وہ بیان ہمیں ملتا ہے کہ ان کے لیے جائیداد کے اندر بھی حصہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اور اسلام وہ دین ہے کہ جو اتنا جامع ہے کہ ہر کسی کے حقوق اس کے فرائض سے بڑھ کر اس کو دیتا ہے. بالعموم جو غیر ملکی یا یورپی ممالک ہیں ان کے اندر یہ ایک پراپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی اسلام جو ہے وہ حقوق عورت کو نہیں دیتا یا اس کے اوپر مختلف پابندیاں عائد کرتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام جو ہے وہ ایسے احکامات صادر فرماتا ہے، ایسے احکامات دیتا ہے کہ جس سے انسانیت کا بھی بھلا ہوتا ہے، معاشرے کی بھی اس کے اندر بھلائی ہوتی ہے. تو اگر یہ حکم دیا گیا کہ تم نے شراب سے دور رہنا ہے، تو اس سے جیسے بچہ جو ہے وہ ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں، تو والدین اس کو بتاتے ہیں کہ یہ تمہارے فائدے کی ہے، یہ تمہارے یہ نقصان کا باعث ہے. اس کو اس چیز کے پاس نہیں جانے دیتے جو اس کے لیے نقصان پہنچانے کا ذریعہ بن سکتی ہے. ایسے ہی اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو، انسانوں کو، بنو آدم کو بہت زیادہ ایک تو محبت رکھتا ہے اور ان کو ہر برائی سے بچانے کے لیے حکم دیتا ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا. جوا اور سود اور شراب یہ تمہارے لیے ناجائز ہے، اس کے قریب نہ جانا. کیوں؟ کہ اس سے نقصان ہوگا. تو انسان کو نقصان سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ پابندیاں عائد کی ہیں اور کچھ کام کرنے کا حکم دیا ہے، تو ان کے بجا لانے سے آدمی کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی انسان کے فائدے کے لیے ہیں وہ چیزیں جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جن سے منع کیا ہے اس سے بھی فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. تو عورتوں کو زندگی کا حق آپ کو پتہ ہے
سنا ہوا ہے کہ اسلام سے پہلے بچیوں کو زندہ ہی دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اس رسم کے اوپر پابندی لگائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی 2 بیٹیوں کو ان کی پرورش کر کے جوان کر کے ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جنت کی بشارت دی، یعنی ان کے لیے انسینٹیو اور ان کو ان کی حوصلہ افزائی، اپریسیشن، کہ وہ معاشرہ، وہ دور کے جس میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے، کتنا مشکل ہے۔ بہت سارے واقعات جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ تو جو عورت یا جو شخص یہ کہے کہ اسلام نے عورت کو جو ہے نا وہ حقوق نہیں دیے، تو سب سے پہلا حق زندگی کا حق ہوتا ہے، زندہ رہنے کا حق، کہ جب اس کے زندگی بھی چھینی جا رہی تھی تو اسلام نے اس کی زندگی کی حفاظت کا جو ہے وہ حکم دیا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ دفن کی جانے والی سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اسے کس جرم کی سزا دی گئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ تو کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ جی اسلام جو ہے وہ عورتوں کی حقوق اور عورتوں کی عزت یا احترام نہیں کرتا؟ اسلام تو عورتوں کو سب سے پہلا زندہ رہنے کا حق، پھر اس دور کے اندر جب عورتوں کو خود ملکیت سمجھا جاتا تھا، پہلے شوہر کی ملکیت میں ہوتی، شوہر اگر فوت ہو جاتا، مر جاتا، تو وہ بیٹوں کی ملکیت میں آ جاتی ماں۔ اسلام نے جو ہے وہ ماں کی حیثیت سے بھی، بیوی کی حیثیت سے بھی اور بیٹی کی حیثیت سے بھی درجہ اور مقام دیا، اور فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر جنت حاصل کرنی ہے تو ماں کی خدمت کرو۔ یہ کس دور کی بات ہے؟ جب ماں کو ملکیت میں لے لیا جاتا تھا، بیٹا مالک بن جاتا تھا اس کا، اس کو بیچے یا جو مرضی کرے، اس دور میں کہا کہ اس کی خدمت کرو گے تمہیں جنت اس کے قدموں کے نیچے۔ اور بیٹی کی حیثیت سے میں نے آپ کو بتا دیا، جس کی پرورش کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو جنت کی اشارہ دیتا ہوں، جنت میں میرے ساتھ ہی ہوں۔ اور بیوی کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درجہ اور مقام دیا، فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، حضور نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ تو جب عورت کو ملکیت سمجھا جاتا تھا، اسلام نے اس کا ملکیت کا حق ثابت کیا۔ قرآن پاک کے اندر والدہ کی حیثیت سے اس کا حصہ رکھا جائیداد کے اندر، بیوی کی حیثیت سے جائیداد کے اندر اس کا حصہ رکھا، بیٹی کی حیثیت سے بھی اس کا حصہ رکھا، اور دوسری طرف دیکھیں اس کے اوپر ذمہ داری معاشی طور پر اکنامکلی زیرو۔ ماں کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، کسی بھی حیثیت سے کوئی عورت ایک پیسے کی بھی ذمہ دار نہیں ہے کہ وہ کسی کی ڈیوٹی پوری کرے۔ معاشی اعتبار سے اکنامکلی سارا کا سارا برڈن مرد کے اوپر ڈالا ہے۔ باپ ہے تو وہ ذمہ دار ہے اپنی بیٹی کی تعلیم و تربیت کا، اگر شوہر ہے تو وہ اپنی بیوی کے تمام اخراجات کا ذمہ دار ہے، کھانے پینے سے لے کر چھت تک سارا کچھ جو ہے نا وہ مرد کے ذمے ہے۔ عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے مقام ہی بہت زیادہ دے دیا، جو اسے کچھ کم عقل بے وقوف جو نہ سمجھ ہیں وہ اس کے حوالے سے پراپوگنڈا کرتی ہیں کہ جی اسلام نے بہت ساری جو ہے نا وہ نقصان یا کہیں کہ جی اس کے اوپر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، اسلام نے اس کے لیے حقوق متعین کیے ہیں، نہ صرف حقوق متعین کیے، اس کی پاسداری کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔
اور عزت اور وقار کے ساتھ اسے گھر میں بٹھا کر جو ہے نا اس کی تمام ضروریات پوری کرنے کا حکم دیا ہے.